बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौज़ू गुफ्तगू है वो मर्द कोहिस्तानी वो लाल सहराई मरहूम जनाब मोहम्मद अशरफ सहराई साहब। मौत के बारे में कहा गया है कि वो सब के साथ यकसां मामला करती है और हर छोटे बड़े, अमीर और गरीब, आलिम और आमी, हुक्मरान और महकूम सब को बराबर कर देती है। मगर कश्मीर में मौत के पैमाने कुछ निराले ही नज़र आते हैं। कुछ को जेलों में ही कत्ल कर दिया जाता है, कुछ को दिन दहाड़े उनके माँ बाप के सामने गोलियों से बुनकर ज़मीन की आगोश में हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। लेकिन कुछ नफूस ऐसे भी होते हैं जिनकी मौत ही रोशनी के मीनार बनकर तारीकियों को मुसलसल छांट देती है और फ़िज़ा को मुनव्वर करने का काम अंजाम देते हैं, जो हमारे दरमियान से उठकर भी हमसे दूर नहीं होते, बल्कि उनकी परछाइयाँ, उनका साया ता जिंदगी साथ लगे रहता है। और किसी ने क्या खूब कहा है, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। कश्मीर की सरजमीन आज एक मायानाज दाई फर्जंद से महरूम हो गई। वो ये नारा लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वो मर्द हुर, मर्द बासफ़ा, सिद्क़ व सफ़ा का सच्चा पैकर मरहूम मोहतरम सहराई साहब थे, जो हकीकी मानों में मर्द कोहिस्तानी और लाला सहराई के नाम से ही याद रखे जाएंगे। मौसूफ ईसार और कुर्बानी, सब्र और इस्तिकामत के पैकर थे। बुढ़ापे में जवान जिगर गोशे की शहादत से बढ़कर किस बाप के लिए और कितना बड़ा सदमा हो सकता है, मगर ये सदमा भी उस जैसी चट्टान जैसी शख्सियत को अपने मकसद से मुनहरिफ न करा सकी। इस उलुल अज़म, इस्तिकामत और पहाड़ जैसे हौसला को हज़ारों सलाम, हज़ार बार हज़ार सलाम। जब से मैंने होश संभाला तो हमेशा ये सुनने में आता था कि आज गिलानी साहब और सहराई साहब को जेल भेज दिया गया। ये दोनों यकजान, दो कालिब, शबाहत में भी, तकारीर में भी, तहरीर में भी उनकी ममासलत पाई जाती थी। और इसीलिए ये कहा जाता था कश्मीरी में, सोपोर में ख़ास और जनशिक एक सी चिच फलिस सचमति, गरचे रूहें अलग अलग थीं, गरचे रूहें एक ही रूह एक थी, मगर कालब डिफरेंट थे। अल्लाह ताला ने उनको शबाहत और सूरत में भी एक दूसरे की ममासलत दे रखी थी, और उनका जो नस्बलैन, जो मकसद था, वो भी एक ही था। अल्लाह ताला ने मरहूम को बैक वक्त गोनागूं अवसाफ से नवाजा था, लेकिन उन पर दीन की जो मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा गालिब थी। उम्र भर मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने इसके खिदमत की और इसी के तालीम से अपने बच्चों को भी संवारते रहे। खिदमत खलक का जज्बा उनके सुरिश्त में था। वो कर्जा लेकर दूसरों की माली मदद भी करते थे। जेल के दौरान अपने घर से पैसे मंगवाते थे और गरीब जेलरों पर जो मोहताज होते थे उन पर सर्फ करते थे। ये इस तरह के इंसान मैंने कभी नहीं देखे हैं। घर में भी वही जो बिल्कुल ज़ुहद व तक़वा की ज़िंदगी। कुछ अरसे से वो बागात में रहते थे, लेकिन वहाँ भी मैंने उनको ज़ुहद ही में देखा। और इस जैसी शख्सियत, गोया मैं ये कहूँगा कि वो सहाबा की मिसाल, जो अगर मेहमान आते थे तो घर में खाना नहीं होता था, चराग बुझाते थे ताकि मेहमान को ये एहसास, खाते वक्त एहसास ये न हो कि जो है मेहमान मेज़बान जो है उसने खाना न खाया। ये भी उनकी मिसाल थी। बहरहाल बहुत सारे लोग उनके इन मिसालों से वाकिफ़ नहीं है। वो हमेशा जेलों की जीनत रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की जिस तरह तरबियत की वो उन्हीं का हिस्सा है।
مرحوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق دراصل افغانستان کی جو زئی قبیلہ ہے اس سے تھا، اور وہ کبھی کسی موقع پر جب وہ پاکستان ہجرت کر گئی تھی وہاں سے وہ کشمیر آئے تھے۔ ایک مرد حر والا خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے جذبے ان کے سرشت میں داخل تھا، اور جو لولاب میں بعد میں یہ ان کا قیام رہا، جہاں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی، اور اس کے بعد علی گڑھ بھی گئے، وہاں جہاں انہوں نے اردو میں بھی اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ اردو ادب کے شناور تھے، اور اس یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کشمیر نے ان کو اپنے جو ان کا ترجمان تھا اذان، اس کے مدیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ جماعت کے مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے، امیر حلقہ سے لے کر امیر ضلع، قیم جماعت، نائب امیر جماعت، گویا ہر مرحلے پر انہوں نے جو ہے جماعت کی خدمت انجام دی۔ بس مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے دین اسلام کی ترویج و نشاعت، اشاعت کا کام، اقامت کا کام اور حقیقت دین کا کام، یہ ان کا مقصد اور منشا تھا، جس کو وہ عمر بھر لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ سیاسی اعتبار سے گرچہ ان کا وہی موقف تھا جو جماعت کا موقف رہا ہے، لیکن اس میں جو اختلاف کی بنا پر بعد میں وہ گیلانی صاحب کے ساتھ چلے گئے، چونکہ تھوڑا سا اختلاف کی بنا پر ان کو تحریک حریت بنانا پڑی، اور گیلانی صاحب نے پھر بعد میں اس تحریک کی زمام بھی صحرائی صاحبی کے حوالے کر دی، جو اس کے حقیقی جانشین تھے۔ مسلم متحدہ محاذ کا قیام ہو، تحریک کشمیر کا قیام ہو، حریت کانفرنس کا قیام ہو، اس میں صحرائی صاحب نے ایک کلیدی رول ادا کیا ہے۔ وہ خاموش طبیعت انسان تھے، مگر جب بولتے تو دریا کی طرح الفاظ بہا دیتے۔ میں نے بچپن میں ان کی کئی تقریریں سنی ہیں۔ وہ اپنی تقریر قرآن پاک کی آیات، علامہ اقبال کے کلام یا کشمیر کے مشہور روحانی مبلغ شیخ نور الدین نورانی کے کلام سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے تھے۔ ایک بار جب جمعہ کا دن تھا، مسلم پیر کی مسجد میں تشریف لائے تھے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگ چوک در چوک آئے اور ان کی تقریر سننے کے لیے بےتاب تھے۔ جب انہیں تقریر نے شروع کی، کلام پاک کے کچھ آیات پڑھیں، اس کے بعد شیخ نور الدین نورانی کا کلام پڑھا، میرے ذہن میں اب بھی ان کی وہ تقریر وہ گونج رہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، یتھ واو حالے ژوں کو زالے تل کن زالس علم تدین، یتھ واو حالے ژوں کو زالے تل کن زالس علم دین۔ وہ بہرحال جب وہ تقریر کرتے تھے، وہ اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں پر کمن ڈال کر ان کو مسخر کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال وہ ہمارے درمیان نہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجموعی طور پر جو حالیہ جدوجہد کشمیر میں چل رہی تھی، وہ اپنے تاثرات کبھی دھیرے کبھی بہت ہی اونچی آواز میں بیان کرتے تھے۔ جب میری والدہ وفات پا گئی 1912 میں، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن کافی برفباری ہوئی ہے اور گاڑی کا انتظام بھی نہیں، میں ابھی حال ہی میں جیل سے بھی رہا ہوا ہوں، طبیعت بھی کچھ ناسا۔ میں نے کہا آپ تشریف نہ لائیں، آپ گھر میں رہیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہرحال 5-7 دن کے بعد جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، 2 گھنٹے تک ان سے مسلسل گفتگو رہی۔ وہ کتنے شفیق، کتنے محب اور کتنے پیار اور محبت کا مجسمہ تھے۔ کھڑے ہوئے، مجھ سے گلے ملے، ماتھے کو چوما اور مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ چونکہ ابھی جیل سے ہی تازہ رہا ہوئے تھے، تو پھر جیل کی رودات سنانے لگے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں ہیں، جس کا ان باتوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ موجودہ تحریکی جو جدوجہد ہے، اس کے خد و خال سے وہ زیادہ کوئی مطمئن نہیں تھے، اور پاکستان کی کشمیر پالیسی بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، اور انٹرنیشنل لیول پر جو بہرحال بقول بزوم خود لیڈر بنے ہوئے تھے، اس بارے میں بھی وہ کہتے کہ میرے بیٹے ایک بات سنیں، میں نہ ان کا نہ وہ میرے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، بہرحال کس کے ہیں، اگر کشمیر کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ان کو موقع دیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ان کا سیاسی نظریہ تھا،
اور حالات تھے، لیکن وہ بہرحال انہیں کسی کو اف تک نہیں کیا۔ بڑا دکھ ہے کہ کشمیر میں جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، موصوف کو اندھیری رات میں دفن کیا گیا، ان کے چہنے والوں کو ان کا آخری دیدار اور اپنا آخری سلام بھی پیش کرنے کا موقع نہ دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح اسلامی احیاء کی تحریک کی علامت بن گئی ہے۔ وہ جو ان کا نصب العین تھا، جو زندگی کا مقصد تھا، اس کی آبیاری کرنے کے لیے انہوں نے جن شاہینوں کی تربیت کی ہے، وہ انشاءاللہ اس دین کی آبیاری کرتے رہیں گے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی تمام مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، ان کی خدمات کے عوض انہیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر جگہ دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی بشری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ ونور قبرہ۔ جزاکم الخیر، احسن الجزاء۔